حج کرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے. ایک بار ہم جائیں, خانہ کعبہ کو دیکھیں, خانہ کعبہ کو چومیں, صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائیں, آب زمزم پئیں, مقام ابراہیم میں جائیں. اور اس سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک بار روضہ مصطفیٰ کو دیکھیں. وہ روضہ مصطفیٰ جن کو دیکھنے کے لیے سب کی آنکھیں ترستی ہے, یہ دیکھنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دل میں بھی یہ امنگ جاگ اٹھی, یہ ارمان جاگ اٹھی. حج کرنے کے لیے آپ روانہ ہوئے. جب حج کرنے کے لیے سرزمین مکہ پہنچے تو سرزمین مکہ پہنچتے ہی امیر مکہ کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ ہندوستان کا بہت بڑا عالم دین احمد رضا بھی ہمارے یہاں حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. امیر مکہ نے ایک دن اپنے گھر میں آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بخوشی دعوت قبول کر لی. آپ امیر مکہ کے گھر میں جب پہنچے تو امیر مکہ نے پہلے کھانا وغیرہ کا انتظام کروایا, آپ کا استقبال کیا, پھر فرصت نکال کے عرض کیا, حضرت ہم نے آپ کے بارے یہ سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کی خبر عطا کی ہے. آپ نے فرمایا بلا شک و شبہ یہ احمد رضا فتویٰ دے چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا ہے. اب کتنا عطا کیا ہے نہ احمد رضا جانتا ہے, نہ دنیا کا کوئی ملا, نہ دنیا کا کوئی مولوی جانتا ہے. یہ غیب عطا کرنے والا خدا جانے, غیب لینے والا مصطفیٰ جانے. لیکن عطا کیا ہے یہ بات ہم مانتے ہیں, یہ فتویٰ دے چکے ہیں. امیر مکہ نے کہا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے, آپ یہ فتویٰ دے چکے ہیں. امام محمد خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ ہاں میں یہ فتویٰ دے چکا ہوں کہ حضور ماں جسم اپنی قبر میں حیات سے ہیں. امیر مکہ نے کہا کہ اچھا یہ چیز تو میں نے سنا تھا لوگوں سے, لیکن آج آپ کی زبان سے بھی سن رہا ہوں. لیکن یہ جو عرب کی سرزمین میں اتنے سارے کثیر تعداد میں علماء رہتے ہیں, ذرا انہیں بھی یقین ہو جائے, اس کے لیے آپ ایک کتاب لکھیں. آپ نے فرمایا کل تو میرا مدینے کا سفر ہے, میں بھلا اتنی جلدی کتاب کہاں سے لکھوں. امیر مکہ نے ضد کی کہ حضرت آپ کل مدینہ جانے والے ہیں, آپ کے پاس ایک ہی رات ہے, وہ بھی آپ بخار کی حالت میں ہے, طبیعت آپ کی ناساز ہے, لیکن ضرورت ہے ابھی عرب کے علماء کو اس کتاب کی ضرورت ہے, آپ یہ کتاب ضرور لکھیں. اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی نے کتاب لکھنے کا ارادہ کر لیا. صبح صبح مدینہ آپ روانہ ہونے والے ہیں, صبح صبح مدینے کا سفر ہے, لیکن رات ایک ہی بچی ہے. اب یہاں آپ کو دلیل دینی ہے کتاب کی شکل میں. اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی نے کتاب لکھنا شروع کیا رات کے وقت. آپ ایک چیز یاد رکھو, آج کا کوئی مولانا اگر کوئی کتاب لکھے تو 10-20 کتابیں آگے آمنے سامنے رکھتا ہے, لغت کی کتابیں رکھتا ہے, تاکہ ایک دوسری کتابوں کی مدد سے کوئی ہم مضمون لکھ سکیں. اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی حج کرنے کے لیے گئے تھے. کوئی کتاب کی لائبریری آپ لے کے ساتھ نہیں گئے تھے, کوئی بھی کتاب آپ کے ساتھ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ 8 گھنٹے کے اندر, رات ہی کے وقت 8 گھنٹے کے اندر, وہ بھی حالت بخار میں 500 صفحے کی کتاب آپ نے لکھی. 500 صفحے کی کتاب الدولت المکیہ, الدولت المکیہ 500 صفحے کی کتاب آپ نے لکھی. امیر مکہ کے حوالے آپ نے یہ کتاب کیا. عرب کے علماء موجود تھے, ان سارے لوگوں نے جب اس کتاب کو پڑھا, سب نے کھڑے ہو کر کے امام احمد رضا کا استقبال کیا, سب نے تعظیم کی اور سب نے کہا کہ یقیناً اس دور کا اگر کوئی مجدد ہے تو وہ احمد رضا ہے, اس دور کا کوئی اگر مجدد ہے تو وہ احمد رضا ہے. امیر مکہ نے کہا احمد رضا تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے, آپ نے دین کے لیے اتنی بڑی خدمت کی ہے, آپ نے عرب کے علماء اور دیگر لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہے. رسول پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ آپ نے صاف کر دیا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے, نبی کا رتبہ کیا ہے, نبی کا درجہ کیا ہے. احمد رضا اب آپ کو کیا انعام چاہیے؟ کیا آپ یہاں ہمارے مکہ میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو حویلی چاہیے؟ کیا آپ کو کوئی مکان چاہیے؟ کوئی آپ کو محل چاہیے؟ کوئی دولت چاہیے؟ ہیرے چاہیے؟ جواہرات چاہیے؟ تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا احمد رضا کو نہ کوئی مکان چاہیے, احمد رضا کو نہ کوئی ہیرے چاہیے, احمد رضا کو نہ کوئی جواہرات چاہیے, احمد رضا کو نہ کوئی دولت چاہیے, احمد رضا کو نہ مکہ میں کوئی جگہ چاہیے. اور پھر کیا چاہیے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, فقط ایک گزارش ہے, وہ آپ قبول کر لیں. کہا وہ کون سی گزارش؟ کہ میں آج مدینہ جا رہا ہوں, میں آج مدینہ جا رہا ہوں. جب میں مدینہ پہنچ جاؤں
تو مدینہ پہنچتے ہی مجھے اکیلے وہاں حضور کی زیارت کرنے کا موقع دیا جائے۔ امیر مکہ نے کہا بس اتنی چھوٹی سی بات؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا یہ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے، میرے لیے چھوٹی بات نہیں ہے، میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ اگر آپ یہ موقع مجھے دے دیں گے تو میں ہمیشہ پوری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ امیر مکہ نے خط لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہونے لگے اور کہنے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب روضہ رسول کے قریب پہنچے، آنکھ سے آنسو جاری تھے کہ یا رسول اللہ، جس روزے کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی تھی آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وعدے کے مطابق امیر مکہ کے نصیحت کے مطابق روزہ رسول کو لوگوں سے خالی کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب روزہ رسول میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی آنکھوں نے جب جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا، جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھا، یہ میں خواب کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھا، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، ارے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہی یہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی ظاہری آنکھوں سے جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا، جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھا تو آپ نے ایک شعر کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اور جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایک شعر آپ نے اور کہا تھا، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، ارے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے۔